اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نووی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں، مصدوق ہیں۔ صادق ہیں، سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ اچھا، یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شک میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفیسائز کیا ہے وَهُوَ صادق المصدوق۔ وہ کیا بتایا حضور نے؟ اَنَّ خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفتن 40 یوما نطفتن، ویکون علقۃ مثل ذلک، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا ب4 کلمات، پھر اس کو اللہ تعالی اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی ہے، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے، وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ کیا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان ہے، انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے۔ انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، ب4 کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فَيَكْتُبُ لَهُ، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دیجئے، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر، شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نامہ اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی، کہ جس کے اندر وہ شفیع عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہے ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پہ خط کیا ب4 کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا، یہ وہی علم ہے، اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا، واجلہ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے گی، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو جائے گا۔ ورزقہ، ملنا اسے کیا ہے،
وشقی اور سعید، اور یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا، شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا صاحب سعادت کامیاب۔ ثم ينفخ فیہ الروح، اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لتھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے۔ ثم ينفخ فیہ الروح، وہ فرشتہ، اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے متعلق ہے۔ روح فطرت ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے، اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر ہے۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، اس کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا، اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا علم الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور تو داخل ہو جاتا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ سال 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے، اس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل، توبہ تلا کر کے پھر وہ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے نیک، بہت صالح، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں، اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی، جن سے یہ کہا سید مظفر حسین ندوی، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے، وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں، اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں۔ مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت چہیتے شاگرد ہیں۔ بہرحال یہ اسی طرح کا فنومینن ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی، اسی مجموعے کے اندر، اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفق علیہ اس باب میں۔ پہلی 3 حدیثیں جو ہیں وہ 3 پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہم نے پہلے؟ 1 2 3، یہ چوتھی حدیث ہے اور یہ ہے متفق علیہ، باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم کی تھی، اور بڑی عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث۔ ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان، ایک فطرت ہے، فطرت ہے، اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے ہے، وہ روح ہے،
ثم ينفخ فيه الروح، روح تھا اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے، جو ایمبریو ہے، اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے، وہ تو پہلے دن سے ہے۔ سپرمیٹوزوئن بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا، متحرک تھا، فعال تھا، اور اگر اوم تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شے تھی، لیونگ ایک آرگنزم ہے، لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا، وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے، وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات، ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ لیکن 120 دن کے بعد وہ مرحلہ آتا، اس سے پہلے خلقت ہے صرف، اور اس خلقت سے تعلق ہے ان 4 چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے، یہ ہے گیون چیزیں اس کی۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد جب روح پھونکی گئی، یہ روح وہ ہے کہ جو اس کا اپنا چوائس ہے۔ اب دیکھیے، اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے، اس کی روح سٹرگل کر رہی ہے شاکلہ کے اندر شاکلہ سے باہر نکل نہیں سکتی، گریٹ ریزسٹنس اٹ ہیز ٹو اوورکم، کرتے یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان زیادہ تھا، لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے، تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں، اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شقی تھا، اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتی۔ اگر بدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے، گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹو زیادہ تھا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ سٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو، دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے جو پہلے 10 سال پہلے کر رہا تھا، آج بھی وہی کر رہا ہے۔ انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی اس خلقت نے، اور شیطانی وساوس نے جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی he has not given up his struggle، اس کے اندر لگا رہا ہے یہاں تک کہ بالآخر کامیاب ہو گئے۔ لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے اعتبار سے حدیث نے بات کو واضح کر دیا، کوئی اشکال نہیں، الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے درجے میں باقی نہیں رہا۔